السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواہ الشیخان۔ محترم صدر ذی وقار جماعت کی محترم و مکرم علمی شخصیت، ہم سب کے بزرگ شیخ محترم مولانا عبد المعید مدنی علی گڑھی حفظہ اللہ و تولا، علماء کرام، بزرگان جماعت، نوجوانان ملت، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان خصوصی اجلاس میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے آپ نے سن لیا کہ صحابہ کرام کی شخصیت، ان کا مقام و مرتبہ جو اسلام کے روشن ستارے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع آپ کے لیے کوئی نیا نہیں، اور نہ ہی اس موضوع پر بولنا یا تقریر کرنا یا تحریریں لکھنا کوئی فضول کام ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس موضوع پر تو ہم نے بہت سن رکھا ہے، تو کیا بار بار انہی باتوں کو دہرانا، ریپیٹ کرنا، یہ جلسے اور پروگرام کروانا اور ہمارا وقت ضائع کرنا، وہی کی وہی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، صحابہ کرام کی زندگی اور ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت اور ان کے اسلام میں مقام و مرتبے کے متعلق گفتگو جتنی کی جائے اتنی کم ہے۔ ان کے متعلق دن رات محفلیں سجائی جائیں کم ہیں، کیونکہ صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے، صحابہ کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ صحابہ نہیں تو ہم نہیں، صحابہ نہیں تو اسلام نہیں، صحابہ نہیں تو دین کی کوئی پہچان نہیں۔ آج ہم اور آپ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو جانتے ہیں، اس کے حقوق کو جانتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ صحابہ کی وجہ سے۔ صحابہ نے ہم تک دین اسلام کو منتقل کیا ہے۔ اگر صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو دین اسلام ختم ہے، دین اسلام غیر معتبر ہے، یہ قرآن غیر معتبر ہو جائے گا، یہ سنت نبوی، یہ احادیث کا مجموعہ، یہ تاریخ اسلام سب کی سب غیر معتبر ہو جائے گی اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیا۔ صحابہ اس امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اتنی بڑی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ نے خود بتلا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تمہارے جیسا، جیسے تم لائے ہو، تو ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ
ہمارے لیے دین کو لانے کا ذریعہ ہے. ہم پر احسان ہے صحابہ کا. اگر ہم نے صحابہ کرام کے ذکر کو معمولی سمجھ لیا، ہم نے ان کے تذکرے کو اہمیت نہ دی، ان سے محبت کو، ان کے مقام کو نہ جانا، ان کی عظمت کو ہلکا سمجھ لیا، تو جان لیجیے ہم سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں. اور پھر جو انسان صحابہ کرام کے مقام کو دھتکارے گا، صحابہ کرام کے مقام پر حرف تنقید رکھے گا، تو وہ جان لے کہ وہ پھر ایمان سے پھر گیا، وہ اسلام کے راستے سے ہٹ گیا، وہ کفر اور الحاد کے راستے پر چل پڑا. کیونکہ صحابہ کا مقام ہمارے لیے، صحابہ نمونہ بھی ہیں، ذریعہ بھی ہیں. صحابہ کرام نے ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے. صحابہ کرام کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اسلام کے کلمے کو پڑھنے پر لوگوں کو آزمانے کی شرط لگائی ہے. فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ کلمہ پڑھ لیں گے ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے پہلوں کو بھی آزمایا اور موجودہ لوگوں کو آزمائے گا. صحابہ کرام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کعبہ میں. کچھ صحابہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم پر بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں دعا کر دیتے؟ کیوں نہیں اس ظلم و ستم کو، مکہ میں ہونے والے ظلم کو ہٹانے کے لیے دعا کرتے؟ اس پر آپ نے فرمایا، یہ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی اسی موقع سے، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کا کیا ہوتا تھا جانتے ہو. لمبی روایت ہے. اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. صحابہ کرام کو آزمایا گیا، ان کو پرکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے نتیجے میں صحابہ کرام کو آزمایا، عذاب سے دوچار کیا گیا. آپ نے ابھی بہت سارے واقعات سنے صحابہ کرام کے. عمار بن یاسر، آل یاسر کے واقعات، بلال حبشی کے واقعات، خباب بن ارد کے واقعات، اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام کو جنہیں مکہ میں عذاب دیا گیا، انہیں آزمایا گیا، پرکھا گیا، ٹھوکا گیا. اور اللہ رب العالمین نے بعد میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے آزما لیا، جن کا امتحان لے لیا، اور تقوی کے لیے امتحان لینے کے بعد پہچان لیا لہم مغفرۃ و اجر کبیر، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. وعدہ کر دیا. قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں، بے شمار مرتبہ آپ نے سنی ہوگی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام اشداء علی الکفار، کفار پر شدید ہیں، سخت ہیں. اسلام اور کفر کے درمیان جب بات آ جائے تو کفار کے لیے بڑے خلیص اور شدید ہیں، سخت ہیں. رحماء بینہم، اپنے درمیان بڑے رحم دل ہیں. پہلی تقریر میں نفرتوں کو ختم کرنے کی بات کی گئی. صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کرام ایک دوسرے کو بخشنے والے ہیں، صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرم برتاؤ کرنے والے ہیں. اسی لیے ہمارے لیے ان کو نمونہ بنایا گیا. تراہم رکعا سجدا، لمبی آیت کریمہ ہے، پوری آیت کریمہ یہ صحابہ کرام کی مدح میں، ان کی ثنا میں اللہ نے ان کے لیے تعریف کی. انہیں بتلایا کہ وہ جب بھی دیکھو گے تو سجدے میں، رکوع میں، اللہ کے لیے عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کے چہروں پر سجدوں کی علامت پاؤ گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ مثال، یہ نمونہ، یہ وصف، یہ ان کی شکل یہ تورات میں بھی بیان کی گئی، انجیل میں بیان کی گئی. بتایا گیا کہ آخری نبی کے صحابہ ایسے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا اہتمام کیا، اہل کتاب کو تعارف کروایا کہ آخری نبی کے صحابہ ایسے ہوں گے. صحابہ کرام کا انتخاب کیا گیا.
صحابہ کرام کو چنا گیا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اپنے نبی کے دل کو سب سے اچھا دل پایا اور اسے اپنی نبوت کے لیے چن لیا، اپنے لیے اختیار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بعد پوری کائنات میں قیامت تک آنے والے لوگوں میں، سب لوگوں میں دیکھا تو اپنے نبی کے صحابہ کو سب سے زیادہ پاک دل والا پایا، تو انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ یہ انتخاب ہے، یہ صحبت، یہ صحابہ کرام کا مقام کسی محنت سے نہیں ملتا، کسی کی کوششوں سے نہیں ملتا، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص طبقے کو چنا اور انہیں اپنے نبی کے صحابہ کے طور پر، ساتھیوں کے طور پر اور آپ کے وزراء کے طور پر انتخاب کر لیا۔ تو صحابہ کا جو مقام ہے وہ بڑا ہی عظیم الشان ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق آپ اگر قرآن کریم کو اٹھائیں تو سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک آپ کو کوئی بھی سورت آپ دیکھ لیں، خاص کر بڑی صورتیں، سب میں صحابہ کرام کا آپ کو ذکر ملے گا، بلکہ خصوصی طور پر جس آیت میں جہاں جہاں اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، یا اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی، سب سے پہلے صحابہ کرام پر منطبق ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام ہی کے لیے وہ آیات آئی ہیں، پیارے صحابہ کو، سب پیارے نبی کے پیارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے نہ صرف یہ کہ نمونہ بنایا، بلکہ امت کو، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ صحابہ کا ذکر اور ان کے طریقے اور منہج کا ذکر اور ان کے منہج اور طریقے پہ چلنے کی دعا کیا کریں۔ سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہنے کے بعد کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم، اے رب ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا۔ کون ہے یہ لوگ جن پر انعام و اکرام کیا؟ کس پر انعام کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو لوگ اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو یہ ہوں گے ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، جن پر اللہ نے نعمت کی، احسان کیا، انعام کیا۔ سب سے پہلا طبقہ نبیوں کا ہے، اور نبیوں کے بعد والصدیقین والشہداء والصالحین، صدیقین کا طبقہ اور مقام اور شعبہ، اور ان کے بعد شہداء اور صالحین، یہ صحابہ ہی تو ہیں۔ اس امت کے سب سے بڑے صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سارے کے سارے صحابہ صدیقین، مصدقین، مومنین، صالحین، شہداء ہیں۔ لہذا صحابہ کے طریقے پر چلنے کی اور صحابہ کے طریقے کو اپنانے کی دعا کرنے کے لیے 5 وقت کی صلاۃ میں سورۃ الفاتحہ میں آیت نازل کر دی اللہ نے کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ صحابہ کرام کے ایمان کے لیے لوگوں سے کے متعلق کہا، منافقین کے ذکر میں سورۃ البقرہ کے شروع ہی میں کہہ دیا۔ آپ سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات دیکھ لیجئے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ سب صحابہ ہی کا ذکر ہے۔ متقین کا، ھدی للمتقین کا، متقین صحابہ ہیں۔ لہذا آپ چلتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں قرآن کریم کو، اور سورہ بقرہ کے شروع میں کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ ویسے جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون سے لوگ؟ صحابہ، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ویسے ایمان لے آؤ تو کیا کہتے ہیں؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لے آئیں ویسے جیسے کہ سفہاء، کم عقل، سفیہ، بے وقوف قسم کے لوگ ایمان لائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو گوارا نہیں کیا کہ اس کو، ان کے اس لفظ کو سن کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع کر دیا، فوراً دفاع کیا اور کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہ لوگ، یہ خود ہی سفہاء اور کم عقل، بے وقوف، احمق ہیں، یہ منافقین۔ صحابہ کو تم سفہاء کہتے ہو،
جو دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں، جو اپنے نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، ان کو سفہا کہتے ہو؟ اللہ نے فوراً انہیں سفہا کہا، فوراً کہا کہ تم ہی احمق ہو، تم ہی سفیہ ہو، کم عقل بدبخت ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اور آپ دیکھیں کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، اور آخر میں سورۃ الناس قرآن کریم میں آئی ترتیب کے اعتبار سے، جس ترتیب پر قرآن لکھا گیا ہے، صحابہ کرام نے جس پر مرتب کیا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ظاہر ہے کہ لوگ، کہ میں کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی، تو لوگوں کے رب لفظ ناس میں سارے لوگ ہیں، پوری دنیا کے تمام لوگ ہیں، کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، اور مومنین اور صحابہ بھی ہیں۔ اس لفظ ناس کے عموم میں صحابہ بھی ہیں جو اس زمانے کے لوگ ہیں، اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے لوگ اس آیت کے الناس کے لفظ کے مفہوم میں پائے جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شروع سے لے کے آخر تک صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلتیں اور ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات بیان کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تمہارے لیے کفر کو، معصیت کو اور فسوق کو اور روگردانی کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو تمہارے دلوں میں ناپسند کر دیا ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی ہے کفر اور معصیت کی۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو رشد و ہدایت والے ہیں، عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بہت ساری صفات بیان کی۔ آپ دیکھیں سورۃ المجادلہ کے اندر فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تم نہیں پاؤ گے کہ ان لوگوں کو، ان صحابہ کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ لوگ اللہ کے دشمنوں سے محبت رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے یہ صحابہ دوستی کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ اللہ کے دشمن، چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے خاندانی کیوں نہ ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام کی اس حالت کو بتلاتی ہے، اشارہ کرتی ہے جنگ احد میں، جنگ بدر میں اور دیگر مقامات پر صحابہ نے اپنے ہی باپ کے خلاف تلوار اٹھائی، اپنے بیٹے کے خلاف تلوار اٹھائی، اپنے بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھائی، اپنے خاندانی بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھائی، اور بعض نے اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو قتل بھی کر ڈالا۔ یہ تھے وہ صحابہ۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کے خلاف تلوار اٹھائی۔ ابو بکر نے کہا ہے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے، میں میرے بیٹے عبداللہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، جنگ بدر کے موقع تک، کہا میں عبداللہ کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا متعنا بصحبتک یا ابا بکر، تم نہ جاؤ۔ مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کے خلاف تلوار اٹھائی، حضرت عمر نے اپنے ماموں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی عزیزوں کو نہیں چھوڑا۔ اگر اللہ کے دشمن ہیں اور کفر پر ہیں تو پھر وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور نبی کے ساتھ اگر اب نبی کے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں تو سب سے پہلے نکل کر کے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے لیے اپنے سینے کو کھول دیا۔ جنگ احد کے موقع پر جب جنگ کا پاسا پلٹا، خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل نے 200 گھڑسواروں کے ساتھ جب پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، تو آپ کا دفاع کرنے کے لیے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی اور منقبت ہے کہ ان کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے ماں باپ کے قربان ہونے کی بات کہی۔
اور آپ نے دعا کی کہ اللہ سعد کی نشانے کو تو تیز کر دے کہ وہ اصل ٹارگیٹ پر لگے، وہ عجیب دعوت اور ان کو مستجاب الدعوہ بنا دے۔ سعد بن وقاص نے ایسے ہی بنو قریظہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے کا ارادہ کیا کہ یہودیوں کا بنو قریظہ کا کیا حال ہے، وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، وہ کیا صورت حال ہے، جاسوسی کرانے کے لیے، ان کے احوال کو پتہ لگانے کے لیے آپ نے سوچا کہ کوئی شخص چلا جائے، تو زبیر بن عوام گئے، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جب لوٹ کر کے آئے، خبر لے کر کے آئے، تو آپ نے کہا فداہ ابی و امی، زبیر کے لیے میری ماں اور میرے باپ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ، صحابہ پر اللہ کے نبی نے اپنی جان اور اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کی بات کہی۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے بہت ساری فضیلتیں اتاری، ان کا ذکر کیا جائے، ان کو دہرایا جائے تو لمبا وقت چاہیے۔ یہ چھوٹے سے پروگرام میں الحمدللہ ہمارے ہاں ہمارے علماء کرام کی تقریر کے بعد ہمارے بزرگ عالم دین ہم سب کے محترم موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے بھی کلمات سے مستفید ہوں گے۔ تو اگر صحابہ کرام کے مناقب ذکر کیے جائیں، ان کی فضیلتیں ذکر کی جائیں تو بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن آپ کو اور ہمیں ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کبھی ان کو آپ حقیر نہ جانیں۔ صحابہ کرام کی خدمتیں کتنی عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی توبہ قبول کر لی، نبی کو بخش دیا، مہاجرین و انصار کی توبہ قبول کر لی، ان کو بخش دیا، جنہوں نے نبی کی پیروی کی، اتباع کی اس تنگ گھڑی میں، جیش عسرہ جو جنگ تبوک کے لیے سخت مئی جون جولائی کی سخت گرمی کا موسم تھا، پھلوں کے پکنے کے حالات تھے، اور اس وقت سختی کے عالم میں جنگ کو جانا تھا۔ آپ نے کہا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو شخص اس جنگ کی تیاری میں حصہ لے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اس پر کیا ہوتا ہے؟ عثمان غنی فرماتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ دیتا ہوں سارے ساز و سامان کے ساتھ۔ آپ خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا یہی جملہ، جو اس جنگ میں تیاری کے لیے چندہ دے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ عثمان نے کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ دیتا ہوں، پوری تیاری سے لدے ہوئے سارے اونٹ لے لیجیے آپ۔ پھر سے آپ نے اعلان کیا، آپ نے 300 اونٹ دیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے درہم و دینار بھی دیے۔ آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کچھ بھی عمل کر لے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عثمان نے جنت خریدی، سبحان اللہ۔ اسی موقع پر ابو بکر آئے، عمر آئے، عمر کہتے ہیں اس سال میرے پاس اچھا کام ہو گیا تھا، پیسہ اچھا آ گیا تھا، میں نے سوچا اس سال اگر میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو اپنے گھر پہ سارے مال کو اکٹھا کیا، 2 حصوں میں بانٹا، ایک حصہ لے آئے اور بڑی سی گٹھڑی باندھ کر کے آئے۔ ابو بکر بیچارے تھوڑا سا مال تھا، لے کر کے آئے، لا کر کے ڈال دیا اللہ کے نبی کے سامنے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا گھر پہ چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑایا، وہ چھوٹا سب لے آیا۔ پوچھا عمر تم کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا 2 حصوں میں بانٹ دیا، آدھا بچوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا آپ کے لیے لے آئے۔ عمر کہتے ہیں میں نے جب سنا کہ ابو بکر سارا کا سارا مال لے آئے تو میں جان گیا میں کبھی عمر ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنے پورے گھر والے اور اپنا مال و متاع سب لگا دیا۔ ابو بکر کا واقعہ آپ جانتے ہیں، ہجرت کے موقع کا، ان کا بیٹا عبداللہ آتا تھا لے کر کے خبریں مشرکین کی، کیونکہ وہ ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ ان کا غلام عامر بن فہیرہ لے کے آتا تھا بکریوں کو، جب آپ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، چلاتا ہوا لاتا تھا کہ عبداللہ کے اور اسما کے اور ان لوگوں کے آنے جانے کے نشان مٹ سکیں، اور آپ کو دودھ پلاتا تھا۔ چلتے وقت آپ کی بیٹی ابو بکر کی بیٹی اسما آئی اور زادے راہ باندھ کر کے دیا۔ تھیلی باندھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنی کمر کا کمر بند نکالا، 2 ٹکڑے کیے اور ایک سے باندھا اور ایک سے اپنے کپڑوں کو سنبھالا
اور دے دیا. تو یہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قربان کیا. یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ مقام، ان باتوں کو ہمیں بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے. علماء کرام سے سنیں، پورے اجلاس کو صحابہ کی فضیلتوں کے مختلف انداز میں اجلاس کروائیں، ہفتہ واری مجلسیں قائم ہوں، عمومی صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے بھی اور خصوصی صحابہ کے لیے بھی. صحابہ کرام میں ایک ایک صحابی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے مجلسیں قائم کی جائیں، اور خصوصی طور پر اپنے بچوں کے درمیان بیٹھا جائے، اپنے گھر کے درمیان بیٹھا جائے. ہماری مائیں، ہماری بہنیں رات کو اپنے بچوں کو بستر پر لوری سنانے کے بجائے، جھوٹی کہانیاں سنانے کے بجائے، من گھڑت اشعار اور نظمیں سنانے کے بجائے صحابہ کرام کی قربانیوں کے واقعات سنائیں، ان کی محبت کے واقعات سنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کی پرورش صحابہ کی محبت پر ہو، تاکہ ہمارے نوجوان صحابہ کی محبت پر پڑھیں اور صحابہ کے طریقے کو اپنائیں، صحابہ کے طریقے پر، ان کے منہج پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلیں. تاکہ آج کے زمانے میں جو فتنے آ گئے ہیں، آج جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہر ایرا غیرہ صحابہ اکرام پر کلام کرتا ہے، صحابہ اکرام کے واقعات پر خود جج بن کر کے فیصلے کرتا ہے، جب ایسے لوگ آئیں تو ہمارے بچے، ہماری نسلیں ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں. جو لوگ بڑی بڑی کتابیں لکھیں خلافت کے نام پر، ملوکیت کے نام پر، اور عدالت اجتماعیہ، سماجی عدالتی اور عدل کا نظام عدل، اسلام کا نظام عدل جیسی کتابیں لکھیں، اور وہاں ابو بکر کے خلاف، عمر کے خلاف، معاویہ کے خلاف، عثمان کے خلاف، اور عمرو بن عاص کے خلاف، اور دیگر صحابہ اکرام کے خلاف باتیں آئیں، اشارے آئیں، طنز آئیں، عثمان غنی پر تہمتیں لگائی جائیں، انہیں پٹھا کہا جائے اور ایسے الزام لگایا جائے کہ 80 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں ان کو خلافت ملی، جب وہ اس کے لائق بھی نہیں تھے. جب یہ بیانات آئیں تو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ان کو رد کر سکیں اور انہیں جواب دے سکیں کہ عثمان غنی کی شخصیت کیا ہے، اور معاویہ کی شخصیت کیا ہے، عمرو بن عاص کی شخصیت کیا ہے، مغیرہ بن شعبہ کی شخصیت کیا ہے، ابو موسیٰ اشعری کی شخصیت کیا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے پوچھ لیا عبداللہ بن مبارک سے کہ عمر بن عبدالعزیز تو اتنے بڑے عادل خلیفہ تھے، جن کو خلیفہ راشد کہا گیا، 5واں خلیفہ، تو کیا وہ زیادہ افضل ہیں یا معاویہ؟ تو عبداللہ بن مبارک امام اہل سنت، امام اہل حدیث، امام المحدثین ناراض ہو گئے اور کہا تم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز کو آپس میں موازنہ کرنے اور افضل اور مفضول کی بات کرتے ہو. اللہ کی قسم، معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں آنے والی گرد، جو اللہ کے رسول کے ساتھ کسی جنگ میں ان کے گھوڑے کے پاؤں سے اڑنے والی گرد ان کی ناک پہ پہنچی، وہ گرد عمر بن عبدالعزیز سے کئی گنا مرتبہ زیادہ افضل ہے. تو معاویہ کی بات کرتے ہو؟ تو یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ، ان کا مقام، تابعین کا، تبع تابعین کا، سلف صالحین کا طریقہ. میں یہاں پر ایک بات، آخری بات کہہ کر کے موضوع کو سمیٹوں گا، کیونکہ یہ موضوع بڑا طویل ہے، نصوص بہت زیادہ ہیں، احادیث بہت زیادہ ہیں، صحابہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، من جملہ تمام صحابہ کے بھی اور خصوصی صحابہ کے تو حدث ولا حرج. میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، ہمارے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، یہ علم و دانش کا شہر ہے یہ علی گڑھ، جہاں پر ایک بڑی ہی عظیم الشان یونیورسٹی ہے جو مسلمانوں کو ان کا دین سکھلانے کے لیے قائم کی گئی تھی اور دنیا میں بھی غیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی. ابھی آپ جائیں وکٹوریا ہال کے پیچھے اندر والے سائڈ سے دیکھیں، آج ہی ہم لوگ گئے اور پہلے بھی ہم اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں. آپ جائیں اور دیکھیں کہ اس ہال کے پیچھے والے اندرونی سائڈ میں وہاں دیوار پر عربی زبان میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے. جو لوگ عربی سمجھتے ہیں اس کو پڑھتے ہی جان جاتے ہیں کہ یہ مدرسہ کیوں قائم کیا گیا تھا. اپنے اسلاف کی عصمت رستہ کو دوبارہ سے یاد دلانے کے لیے، مسلمانوں کو ان کا دین پڑھانے کے لیے، مسلمانوں کو دنیا میں بھی غیروں کے شانہ بشانہ ہی نہیں
بلکہ ان سے آگے نکلنے کے لیے. مگر یہ یونیورسٹی اور یہاں کے ماحول میں ہمارے لوگ پتہ نہیں دنیا والوں کی دیکھا دیکھی کہاں سے کہاں نکل گئے. ہمارے لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں, صبح شام لان تان تبرہ کرتے ہیں, ان کا اختلاف اور ہمارا اختلاف یہ اصولی اختلاف نہیں ہے, عقیدے کا اختلاف نہیں ہے, بلکہ یہ فروعی اختلاف ہے. رمضان کی بات ہے, میں آیا تھا رمضان میں خطبہ دینے کے لیے, ہنگامہ کر دیا ہمارے نوجوانوں نے, بعد میں سمجھایا گیا, بیٹھا گیا, بات کی گئی. ان کا اعتراض اور ان کا خلاصہ تھا کہ بھائی ان لوگوں میں جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں ان میں اور ہم میں اختلاف معمولی ہے اور یہ فروعی اختلاف ہے. بہرکیف اس وقت دلیلیں دی گئی, بتایا گیا. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اس شبہے سے اور اس مغالطے سے آپ اور ہم باہر آئیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں. آپ بتائیے, صحابہ کرام کا مقام کیا یہ فروعی مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام کو گالی دینا یہ فروعی مسئلہ ہے؟ اللہ کی قسم, میں نے شروع میں کہا صحابہ کو ہٹا دیجئے, اسلام ختم ہے. صحابہ کو گالی دے دیجئے, صحابہ کو برا بھلا کہہ دیجئے, صحابہ پہ تان و تشریح کر دیجئے, پورا اسلام غیر معتبر ہو گیا. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسئلہ ہے. صحابہ کرام کی تعریف, مدح اور ان سے راضی ہونے کی بات, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ بات اللہ نے کی. ایمان جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ یہ ایمان ہوتا ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں, ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, ایمان بالرسل, ایمان بالقدر, ایمان بالیوم الآخر. یعنی اللہ پر ایمان لانا, اس کے فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, تقدیر پر اور آخرت پر. یہ 6 ارکان ہیں عقیدے کے, اور اس کا نام ہے اصول اور مبادیات. یہ فروعی مسائل نہیں, عقیدے کے مسائل ہیں. اب آئیے میں بات کو واضح کر کے مختصر لفظوں میں بات ختم کروں کہ صحابہ کرام کا مقام, صحابہ کے ایمان کی اللہ کے یہاں گواہی, صحابہ کی توثیق, صحابہ کی تعدیل, صحابہ کو جنت کی خوشخبری, صحابہ کے لیے ایمان کی گواہی جو قرآن میں اللہ نے دی اور حدیث میں اللہ کے رسول نے دی. اب آپ بتائیے, اگر اللہ نے دی ہے تو پھر اگر ہم صحابہ کو گالی دیں گے, صحابہ کو برا کہیں گے, صحابہ کو کافر کہیں گے, صحابہ کو مرتد کہیں گے, تو کیا مطلب ہوگا؟ ہمارے ایمان باللہ پر فرق پڑے گا. ہمارے عقیدے کا پہلا رکن ایمان باللہ. کیا مطلب ہے ایمان باللہ کا؟ اللہ پر ایمان لایا جائے, اللہ کی توحید کی تینوں اقسام پر ایمان لایا جائے, اس کے وجود پر ایمان لایا جائے, اس کی ساری باتوں کو قبول کیا جائے, جس کا حکم دیا اس پر عمل کیا جائے, جس سے منع کیا اس سے رکا جائے, جو خبریں دی ان کی تصدیق کی جائے. یہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے. اللہ نے خبر دی اپنے نبی کے صحابہ کے ایمان کی کہ ان کا ایمان قبول ہے, ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے, میں ان سے راضی, وہ مجھ سے راضی. اور ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کافر ہو گئے, صحابہ مرتد ہو گئے, ہم صحابہ کو گالی دیں, تو ہم نے اللہ کی خبر کو ٹھکرا دیا, ایمان باللہ پر فرق پڑ گیا. یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اب 1 نمبر عقیدے کا پہلا رکن ایمان باللہ پر فرق پڑ گیا. دوسرا رکن ایمان بالملائکہ, یہ خوشخبریاں, یہ آیات, یہ ساری باتیں کون لے کر کے آیا؟ جبریل امین لے کر کے آئے. جبریل امین کی لائی ہوئی خبر کو ہم نے ٹھکرا دیا, ایمان بالملائکہ ہمارا متاثر ہو گیا. یہ باتیں کہاں پر آئی؟ قرآن کریم میں آئی. ایمان بالکتب, کتابوں پر ایمان لانا, قرآن پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے. ہم نے ان باتوں کو ٹھکرایا, صحابہ کو گالی دی, ان کے ساتھ گستاخی کی, تو ہم نے قرآن کو ٹھکرایا, ایمان بالکتب متاثر ہو گیا. اور آخری بات کہ اگر ہم نے صحابہ کو ٹھکرایا, صحابہ پر ہم نے ان کی عزت نہ کی, ان کی تعظیم نہ کی, اور ان کو گالیاں دی, یا ہم نے ان کو کافر کہا, تو ہم نے اپنے نبی کی باتوں کو ٹھکرایا, ایمان بالرسول متاثر ہو گیا. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے بلکہ یہ فروعی مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے, ہم تمام کو صحابہ کا مقام سمجھنے کی توفیق دے, اور ہمیں سب کو یہ توفیق دے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں اور صحابہ سے محبت کرنا سیکھیں اور صحابہ سے محبت کرنا اپنے بچوں کو سکھائیں. جب تک اس دنیا میں رہے اللہ کی محبت, رسول کی محبت
محبت اور صحابہ کی محبت پر زندہ رہیں اور ان کے طریقے پہ چلتے رہیں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر, توحید پر, سنت پر, سلف کے منہج پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.